ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات۔ روحانی رہنماؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ گہرے، دیرپا اور وفادار تعلقات استوار کرنے چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ جب وہ یروشلم واپس اپنے سفر پر تھا تو ہم پالوس کو اس اصول کو ایک قابل ذکر طریقے سے ظاہر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ واقعی یروشلم واپس جانے کی جلدی میں تھا۔ اس نے واقعی محسوس کیا کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ واپس چلا جائے، اور روح القدس اسے واپس جانے کی ہدایت کر رہا تھا۔ لیکن جب وہ سفر کر رہا تھا تو وہ افسس کے بزرگوں سے ملنا چاہتا تھا۔ یاد رکھیں کہ وہ 3 سال سے افسس میں تھا، اور اس نے ان مردوں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ کچھ زبردست تعلقات استوار کیے تھے، اور اس لیے رستے پر رہنے کے لیے اور اندرون ملک جا کر وقت ضائع نہ کریں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ اعمال باب 20 آیت 17 میں کیا ہوا تھا۔ میں اسے پالوس کی فیئر ویل کہوں گی۔ اب میلیتوس سے اور یہاں وہ رکا، اور یہ بالکل ساحل سمندر تھا۔ یاد رہے کہ افسس ایک ٹاپو تھا، جزیرہ، اور اس نے میلیتوس سے افسس میں کہلاوا بھیجا اور کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو ان سے کہا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے درمیان پالوس کی وزارت میں تعلقات کی عکاسی کو دیکھیں۔ وہ کہتا ہے، تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے کہ میں نے ایشیا میں قدم رکھا، ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا، اور دوبارہ یہ سارا کتنے سالوں کا عرصہ ہوگا؟ تقریباً 3 سال کا۔ خدمت کے 3 سال، ان میں سے 2 سال ہر روز ترنس میں ایک مدرسہ میں تعلیم دیتا رہا کہ میں نے ایشیا میں قدم رکھا، ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا۔ اب میرے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ آنسوؤں کے ساتھ گہرے تعلقات کا ہونا، اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئیں، خداوند کی خدمت کرتا رہا، اور جو باتیں تمہارے فائدے کی تھیں ان کے بیان کرنے اور اعلانیہ اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا۔ افسس ایک بہت بڑا شہر تھا، ہزاروں لوگ اور بہت سے ایماندار تھے جو اس تجربے سے نکلے تھے۔ وہ لوگ جو غیر اقوام سے تھے اور مسیح میں آئے، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ اب وہ میلیتوس میں ان بزرگوں کے ساتھ ہیں، وہ ان کے ساتھ مل رہے ہیں۔ ہم بالکل نہیں جانتے کہ وہ کہاں مل رہے تھے۔ مجھے یقین ہے یہ ایک بہت بڑا گروپ تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ افسس میں کلیسیا بہت بڑے پیمانے پر موجود تھی، اور ان کو خبردار کیا۔ اس نے کہا، خبردار رہو، جھوٹے استادوں سے ہوشیار ہیں، اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ مزید اس نے کہا کہ وفادار چرواہے بنو، اور اس لیے آپ اس متن کے حوالے کے سیاق و سباق کا تصور کر سکتے ہیں جس میں وہ ان کو نصیحت کرتا ہے۔ شاید کبھی کبھار آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے جیسے وہ جھلک رہے تھے، اور آپ ان لوگوں کا تصور کر سکتے ہیں جو وہاں پالوس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ اور میں ایک بار ان 3 سالوں میں واپس جاؤں گی اور ان یادوں کو پیش کروں گی کہ کیا ہوا، اور خدا نے کیسے ان کو ایک مضبوط رشتے میں قائم کیا۔ لیکن اس کے اختتام میں ہمارے پاس اعمال باب 20 آیت 36 کے آغاز میں ایک بہت گہرا منظر ہے۔ یہ کہنے کے بعد، ان کو مختات کرنے کے بعد، اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی، اور وہ سب بہت روئے۔ لڑکا، یہ کیسا منظر ہوگا؟ ان لوگوں کے بہت آنسو بہے جو کہ اس کے گہرے تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یقیناً وہ بہت سی مصیبتوں سے اکٹھے گزرے اور خدا کی مدد کا ہاتھ ان پر تھا، لیکن غور کریں، اور پالوس کے گلے لگ کر اس کے بوسے لیے، اور خاص کر اس بات پر غمگین تھے جو اس نے کہی تھی کہ تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ یہ حصہ ان کے گہرے تعلقات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر اسے جہاز تک پہنچایا، اور یہیں سے وہ دوبارہ جہاز میں سوار ہوا اور یروشلم کی طرف بڑھتا رہا۔ اب میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہے کہ پالوس نے اپنے خطوط میں تقریباً 40 بار یونانی لفظ ایلیلون استعمال کیا، اور یونانی لفظ ایلیلون کا ترجمہ ایک دوسرے سے کیا گیا ہے، ایک دوسرے۔ مثال کے طور پر رومیو باب 12 سے 16 تک وہ 8 بار یہ لفظ استعمال کرتا ہے، مثلاً رومیو باب 12:5۔ اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء۔ برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو۔ یہاں پر وہ خاندان پر زور دیتا ہے۔ عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو۔ کسی اور ترجمے میں ایسے ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرو۔ پھر وہ باب 12 کی آیت 16 میں کہتا ہے،
آپس میں یک دل رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو۔ جیسے مسیح نے ہمیں تسلیم کیا، اس نے کیسے ہمیں تسلیم کیا؟ بغیر کسی شرط کے، اور اس لیے ہمیں بھی ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے۔ لیکن پھر وہ کہتا ہے ہمیں ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرنی ہے۔ یہ ایک متوازن اہمیت ہے، ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے لیکن محبت کی روح سے ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرنی ہے تاکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اور وہ اس کے اختتام میں رومیو باب 16 میں بے شمار ایسے تعلقات کا ذکر کرتا ہے۔ وہ بہت سے لوگوں کا رومیو میں ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے ہمیں ایک دوسرے سے اتفاق کرنا ہے۔ اس لیے پالوس اس لفظ یعنی ایک دوسرے کا استعمال کرتا ہے۔ بہت مرتبہ تصور یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلقات استوار کرنے چاہیے۔ میں آپ کے لیے ایک سوال کو چھوڑنا چاہوں گی جس کو میں غور و فکر اور رد عمل کا سوال کہتی ہوں۔ وہ کون سے ایسے اقدام ہیں جن کی ہم ایک دوسرے کے لیے مشق کر سکتے ہیں؟ یہ نصیحت صرف قیادتی ٹیم کے لیے ہی نہیں بلکہ ان تمام ایمانداروں کے لیے ہے جو ہماری مقامی کلیسیا میں ہوتے ہیں۔ اور مجھے اس حقیقت پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ ہم ایک اصول کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو قیادت کے متعلق ہے، یہ ایک اصول ہے جو مسیح کے پورے بدن پر لاگو ہونا چاہیے، اس یعنی ایک دوسرے کے مشق کرنا۔ لیکن قیادت میں اس کے بہت اہم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ قیادت کو مسیح کے پورے بدن کے لیے نمونہ بنائے کہ ان ایک دوسرے پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی کلیسیا کا آغاز کیا تھا، میں نے ان تمام ایک دوسرے پر کچھ عرصے کے دوران پیغامات کا ایک سلسلہ کیا تھا۔ نئے عہد نامہ میں حقیقت میں 60 بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ پالوس نے اسے 60 سے 40 بار درج کیا اور ظاہر ہے اس نے 13 خطوط لکھے اور اس طرح یہ ایک زبردست مطالعہ بنتا ہے۔ اور میں نے حالات دیکھے ہیں اور میں نے کلیسیاؤں کی رپورٹس حاصل کی ہیں جہاں پادریوں نے یہ ایک دوسرے کو سکھایا ہے اور اس کو کلیسیا کی پوری حرکات کو بدل دیا۔ اس نے لوگوں کو خود کی بجائے دوسروں پر توجہ مرکوز کرنے پر مائل کیا، جو کہ مسیح یسوع کے بدن میں سب سے اہم بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کی ایک بنیادی فہرست پر کام کیا تھا جس کو میں نے ایک دوسرے کو تعمیر کرنا کا نام دیا تھا۔ یہ رومیو میں لفظ ایک دوسرے سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے ایک اور فہرست پر کام کیا جس کو میں نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کا نام دیا ہے۔ پھر میں نے ان 12 کی فہرست پر کام کیا جو کہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے پر مشتمل تھی۔ یہ لفظ نئے عہد نامے میں تقریباً 100 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور میں نے ایک اور پر کام کیا جو کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے کا پختہ اصول ہے۔ جہاں سے یہ سب شروع ہوا، اس کے نتیجے میں ہمیں ان لوگوں کے لیے ایسے نمونے تیار کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اس اصول کی مشق کریں۔ ہمیں اس کو کرنے کے لیے خاکہ تیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم اس کو کرنے کے لیے خاکہ تیار نہیں کریں گے، یہ کرنا ناممکن نہیں ہوگا۔ حقیقتاً ایسے گروپس بنانے کی ضرورت ہے جہاں ہم بیٹھ کر نہ صرف ان باتوں کو سکھائیں بلکہ اس کے تعلق کو جوڑ سکیں۔ ہم ایسی صورتحال میں ہیں جہاں ہم اس لفظ یعنی ایک دوسرے کی خدمت اور مشق کر سکیں، کیونکہ یہ خود سے نہیں ہوگا۔ ہمیں اس کو سکھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کا نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کو کرنے کے لیے خاکہ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ رہا ہمارا اصول۔ روحانی رہنماؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ گہرے، دیرپا اور وفادار تعلقات استوار کرنے چاہیے، اور جب ہم یہ کریں گے تو مسیح کے پورے بدن کے لیے ایک نمونہ ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ حقیقت میں مسیح یسوع میں ایک دوسرے کو پیش کرنا۔